السلام علیکم دوستو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہم نے یہ بات سنی بھی ہے کہ ایک انسان کے لیے صحت مند ہونا بے پناہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں کیا دو رائے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ صحت نہ صرف کہ دولت ہے بلکہ سب سے بڑی دولت ہے، اور اگر ایک انسان صحت مند نہیں ہے، سچ پوچھیں تو وہ لائف کو انجوائے نہیں کر سکتا۔ اب صحت مند ہونے کے ایک تو ہمیں جسمانی اعتبار سے صحت مند ہونا ہے، اور ہمیں نفسیاتی اعتبار سے بھی، ذہنی اعتبار سے بھی ہمارے لیے صحت مند ہونا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور اگر ایک انسان نفسیاتی طور پہ صحت مند نہیں ہے، آپ یقین کیجئے گا وہ جسمانی اعتبار سے صحت مند رہ ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو گویا ایک انسان کے لیے نہ صرف جسمانی صحت بلکہ نفسیاتی یا مینٹل ہیلتھ بھی بے پناہ اہمیت کی حامل ہے۔ ہم نے پچھلی گفتگو میں صحت مند جسم پہ، جسمانی صحت پہ بات کی۔ آج ہم مینٹل ہیلتھ پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور جب ہم مینٹل ہیلتھ پہ بات کریں گے تو چند ایک بڑی بنیادی نوعیت کی باتیں جو کہ پلر کی حیثیت رکھتے ہیں، ستون کی حیثیت رکھتی ہیں، آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تعداد میں صرف چار ہیں۔ پہلی کون سی ہے؟ پریکٹس اسٹریس مینجمنٹ۔ آج کل اسٹریسفل ہر ایک انسان ہے، اکثر لوگ ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ مجھے اپنے اسٹریس کو کیسے مینیج کرنا ہے، اور جب ہم اسٹریس مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں چند ایک ٹیکنیکس جو ہیں اسٹریس مینجمنٹ کی، ان کا علم ہونا لازم ہے۔ کون سی ہے؟ ہمیں اسٹریس مینجمنٹ کے لیے کچھ ٹیکنیکس استعمال کرنی ہیں جو کہ بہت مفید ہیں اور اعلیٰ ترین ہیں۔ ایک ہے میڈیٹیٹ کرنا، مراقبہ کرنا۔ ایک ہے گہرے سانس لینے کی مشق۔ لمبا گہرا سانس لیں، اس کو ہولڈ کریں اور پھر آہستہ آہستہ ریلیز کریں۔ میڈیٹیشن ہے یعنی مراقبہ ہے، ڈیپ بریتھنگ ہے، اور یوگا ہے۔ یہ دیکھیں کہ اسٹریس مینجمنٹ کی ٹیکنیکس ہیں۔ اور جو دوسری بات ہے وہ ہے کنیکٹنگ ود ادرس، کہ ہمیں ٹاکسک ریلیشن شپ جو ہے جہاں کہیں پہ ہے اس سے جان چھڑانی ہے۔ پہلے اس ریلیشن شپ سے ٹاکسٹی مکانی ہے، اور اگر ہم نہیں مکا پا رہے ریلیشن شپ سے فاصلہ اختیار کرنا ہے۔ اور دوسرا صحت مندانہ ہیلدی پازیٹیو ریلیشن شپ بنانی ہے، ڈیولپ کرنی ہے، اپنی فیملی کے ممبران کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ۔ کچھ ہمارے اچھے دوست ہونے چاہیے اور ہماری فیملی، ان کے ساتھ ایک صحت مندانہ تعلقات بنانے۔ اور تیسرا جو کام کرنے کا ہے وہ ہے انگیج ان ایکٹیویٹیز یو انجوائے، ایسی سرگرمیاں کہ جن سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں ان میں آپ بزی ہو جائیں۔ کون سی ہیں؟ میک ٹائم فار یور ہابیز، آپ مشاغل بنائیں، ہابیز بنائیں، ان کے لیے وقت نکالیں۔ اور دوسرا پیشن، اگر آپ کو کوئی پیشن ہے، آپ اچھے رائٹر بننا چاہتے ہیں، اسپیکر بننا چاہتے ہیں، ہائیکنگ کرنا چاہتے ہیں، کسی اسپورٹس میں انٹرسٹڈ ہیں، جو اگر کوئی آپ کا پیشن ہے، اپنی ہابیز کے لیے وقت نکالیں، اپنے پیشنز کے لیے وقت نکالیں۔ پیشن تو ہابیز کی نسبت بھی کئی گنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اور پھر کچھ کریٹیو پرسوٹ، کوئی نہ کوئی کریٹیو ایکٹیویٹی، کریٹیو پرسوٹ آپ کی لائف میں ہونا چاہیے۔ تخلیقی سرگرمی
ہم اسے کہہ سکتے ہیں. تو یہ چوتھی اور آخری بات کون سی ہے؟ پریکٹس گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری والا رویہ اپنائیں. ہم نے یہ دیکھا ہے تنقید بہت کی جاتی ہے، شکوے شکایات بہت کی جاتی ہیں، لوگوں کے خلاف بغض بہت رکھا جاتا ہے، تعصب بہت رکھا جاتا ہے. یہ ان کو تو ڈیمیج کرتا ہی ہے، ہماری ذات کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتا ہے. اگر یہاں پہ پوائزن ہے، زہر ہے، یہ پورے سسٹم کے اندر سرایت کر جاتی ہے. شکوے شکایات کم سے کم، کم سے کم، کم سے کم، تنقید کم سے کم، کم سے کم، کم سے کم، اور آبجیکٹو ہو. آپ کسی بندے سے نفرت نہ کریں، ہاں اس کا کوئی ایکشن ہے، اس پہ آپ کو ہونا چاہیے. اگر وہ غلط ہے تو بھائی ہمیں شکوے شکایات کم سے کم، تنقید کم سے کم، اور آبجیکٹو ہو. اس بندے سے نفرت، اس سے لان تان، اس کو زیر عتاب لانا مقصد نہ ہو، اس کو ڈیمیج کرنا، اس کی تذلیل مقصد نہ ہو، مسئلے کو واضح کرنا مقصد ہو. اور پھر شکر گزاری، جو چیزیں آپ کی لائف کو بہتر بنانے میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، شکر گزار بنیں. اللہ رب العزت کا، اپنے کریٹر کا بے شمار نعمتیں اللہ نے دیں، اپنے پیرنٹس کا، والدین کا جو قربانیوں کی انتہا کر دیتے ہیں، اور اپنے سوسائٹی کا، اپنی فیملی کا. شکر گزاری، شکر گزاری، شکر گزاری. ہم جتنے زیادہ شکر گزار بنیں گے اتنا زیادہ خوش رہیں گے. جتنے زیادہ خوش رہیں گے اتنی بہتر لائف گزار سکیں گے، اتنے زیادہ ہماری صلاحیتیں کھل کے سامنے آئیں گی، فائدہ پہنچائیں گی. چار نکات ہیں ایک انسان کی منٹل ہیلتھ کے لیے. پہلا ہے کہ اسٹریس مینجمنٹ، یوگا، میڈیٹیشن، ڈیپ بریتھنگ وغیرہ. دوسرا، کنیکٹ ود ادرس، لوگوں سے صحت مندانہ تعلقات بنائیں، ٹاکسک ریلیشن شپس ختم کر دیں. تیسرا کہ مثبت سرگرمیوں کے اندر، ہابیز کے اندر انگیج کریں. چوتھا اور آخری، شکر گزاری والا رویہ اپنائیں. ہم انشاءاللہ نفسیاتی طور پہ صحت مند ہوں گے، بھرپور لائف گزاریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.